بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ نماز تہجد کی کتنی رکعت ہے اور اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے، اور طاق راتوں میں نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سو کر اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر چھوڑ دیں اور نماز تہجد کے ساتھ آخر میں وتر ادا کریں۔ 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ ماہ رمضان خاص کر عشرہ کی طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 12ویں، 32ویں، 52ویں، 72ویں اور 92ویں راتوں میں کرنی چاہیے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اس ایک رات شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں خاص کر طاق راتوں میں نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر عمل 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا تھا، البتہ کبھی کبھی کم یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے، جو تمام نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید پر پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفت اور عمل ہے، لیکن جزا اور بدلہ عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے، یعنی رات کے
اکثر حصہ میں عبادت میں مشغول رہتے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلم بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات قیام فرماتے یعنی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ صحیح بخاری۔ ذاتی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سورہ المزمل کی ابتدائی آیات، آخری آیت، مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رات کو 2/3 یا آدھا یا 1/3 حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام رسول و انبیاء کرام کے سردار و تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی تھی کہ آپ نماز سے اپنا خاص تعلق و شغف رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔